السلام علیکم، آپ کو اردو ولاگ میں خوش آمدید۔ آپ کو میرے سامنے بھنڈی توری نظر آ رہی ہے، تو آج ہم بنائیں گے بھنڈی توری۔ یہ میں نے دھو کے بھنڈیاں رکھ لی ہیں اپنے سامنے، اور اب میں اسے دونوں سائڈ سے کاٹ کے اس کی چھوٹی چھوٹی پیس کاٹ لوں گی، اور میں بھی آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں۔ یہ ہم نے بھنڈیاں کاٹ کے رکھ لی ہیں اور اس کے دونوں سائڈ سے اتار دی ہیں، اور یہ اس طرح سے میڈیم سے سائز میں کاٹ کے رکھ لی ہیں۔ اور یہ ٹماٹر اور مرچ بھی ہم نے کاٹ لیے ہیں، اور یہ ہم نے سلائسز کی صورت میں پیاز بھی کاٹ لیے ہیں۔ ایک میڈیم سائز کا انین کاٹا، اور ساتھ میں لہسن کے 3-4 جوے میں نے باریک باریک کتر لیے ہیں۔ اب میں اسپائسز کو اکٹھا کرتی ہوں، اور پھر ہم بنائیں گے چٹ پٹ سی بھنڈیاں، یعنی لیڈی فنگر کو ہم چٹ پٹ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ ابھی میں اسپائسز وغیرہ اکٹھے کرتی ہوں۔ اب میں نے یہ گھی رکھ دیا اوپر گرم ہونے کے لیے۔ اب اس میں ڈالوں گی پیاز، اور پیاز کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے۔ پیاز اور لہسن دونوں میں نے ڈال لی ہیں، اور میں انتظار کروں گی 2 سے 3 منٹ کے اندر ان کو اچھی طرح ہلاؤں گی تاکہ اچھی طرح گولڈن براؤن ہو جائیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ہلدی کا بھی استعمال کروں گی، اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے، ہلدی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہلدی کا۔ یہ 2 سے 3 منٹ کے اندر بالکل گولڈن براؤن ہو جائیں گے۔ مجھے بالکل کالے نہیں کرنے، ہلکے ہلکے گولڈن براؤن چاہیے۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ تقریباً آلموسٹ یہ کافی تھوڑے تھوڑے گولڈن براؤن ہونے لگ گئے ہیں۔ اب میں اس میں ڈالوں گی نمک، اور ساتھ ہی ڈالوں گی میں سرخ مرچیں، اور ان کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی، اور ساتھ ہی میں ٹماٹر اور جو ہری مرچ میں نے کاٹ کے رکھی ہے میں وہ ایڈ کروں گی، اور اچھی طرح سے میں اس کو اب فرائی کر لوں گی۔ چمچ کو برابر ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے، اور ٹماٹر کو اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اور ٹماٹر اور پیاز کے وجہ سے بھنڈیوں میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے، ٹرائی کیجیے گا۔ کچھ لوگ پیاز زیادہ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ ٹماٹر زیادہ ڈالتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر دونوں کو میڈیم میڈیم ڈالا جائے تو ٹیسٹ زیادہ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ کو پیاز زیادہ پسند کرتے ہیں یا ٹماٹر زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ دونوں میں سے اس چیز کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگوں کو مرچیں بہت اس کے اندر پسند ہوتی ہیں، وہ زیادہ ایڈ کرتے ہیں، اور میں موسٹلی 1 یا 2 ہی ڈالتی ہوں۔ اس کو تھوڑا سا کوشش کیا جا رہا ہے یہ میش ہو جائے تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے۔ میں نے اس کو تقریباً 3-4 منٹ بھون لیا اچھی طرح، تو اب میں اس میں ساتھ ہی بھنڈیاں بھی ایڈ کر دوں گی، اور ان کو بھی میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی۔ اب بنا کے دیکھیے گا، ایسی بالکل بھی لیسدار نہیں بنتی، اور بڑی اچھی کھڑی کھڑی بھنڈی رہے گی آپ کی، اور بہت ہی ٹیسٹفل آپ کی بھنڈی بنے گی، اور امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ آپ یہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا، اس طریقے سے بہت جلدی چٹ پٹ بھی بن جاتی ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی بھنڈی بنتی ہے۔ یہ ہم نے بھنڈیاں ڈال لی ہیں، اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ اب یہ کتنی کلرفل سی ہماری مزے کی لگ رہی ہے۔ تقریباً یہ میں 5 منٹ اب ان کو فرائی کروں گی، اور فرائی کرنے کے بعد میں ان کو دم لگا دوں گی، بالکل دھیمی آنچ کے ساتھ دم لگاؤں گی۔ خیال رکھیے گا، اگر آپ کا دیش کا باریک پہننے والا ہے تو پھر آپ نیچے توا رکھ سکتے ہیں، اگر موٹی ہے نیچے سے اس کی جلد تو پھر آپ ڈائریکٹلی بھی اس کو لگا سکتے ہیں، اگر آپ کو ڈر اور خطرہ نہیں ہے کہ ہماری ہنڈی نہ نیچے لگ جائے۔ بہتر ہوتا ہے توا رکھ لیں نیچے، اس سے ذرا اچھا دم لگ جاتا ہے۔ میں اس کے اوپر تقریباً 10 سے 15 منٹ دم لگاؤں گی، اور یہ اتنی ٹیسٹفل بھنڈیاں تیار ہو جائیں گی، جتنی یہ لک ان کی اچھی ابھی آ رہی ہے، اور اتنی ہی پکنے کے بعد بھی ان کی اچھی لک آئے گی۔ میں آپ کو سرو کر کے بھی یہ دکھاؤں گی۔ اب میں نے تقریباً یہ 4 سے 5 منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا، آپ کہنے بھوننے یا فرائی کر لیا، اور اس کی تقریباً لیس سے ختم ہو گئی ہے۔ اور اب میں اس کو دم کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ توے کو کوشش کی تھوڑا پری ہیٹ ہو جائے
2 से 3 मिनट। उसके बाद मैंने अपनी हंडी इसके ऊपर रख दी है और इसको मैं बिल्कुल, इसको कोई और कपड़ा शपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप डायरेक्टली ऊपर हांडी रखें और बिल्कुल धीमी सी आंच कर दें। 10 से 15 मिनट ये हांडी आपकी इसके ऊपर पकती रहेगी और उसके बाद आपकी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। फिर आप खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप पसंद करते हैं आप खा सकते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए हांडी की कंडीशन कितनी मज़े की डिलीशियस लग रही हैं और हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, भिंडियाँ बनाते वक्त आमतौर पे तो लोगों को पता है कि पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई करता है तो उसके लिए फिर भी एक टिप है कि भिंडियाँ बनाते वक्त कभी भी आप पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी लेसदार होती हैं और ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसके अंदर भी पानी की मिकदार पाई जाती है, सो ये अपनी पानी में ही आसानी से पक जाती हैं। सो अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी, चटपट से ये तैयार हो जाती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप किसी और इससे भी इजी वे में तैयार करना जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत शुक्रगुजार होंगी आपके, थैंक यू। ये अब रेडी हो गई हैं तो अब आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल के और हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं, जिसको जिस तरह से टेस्ट पसंद है। कुछ लोगों को हरी मिर्चें नहीं पसंद तो आप डायरेक्टली सिर्फ हरा धनिया डाल के भी इसे गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। मैं भी इसके ऊपर हरा धनिया डालती हूँ। हमने डिश आउट की हैं और देखें कि कितनी मज़े की लुक आ रही है, कच्चापन भी नहीं है और ये चटपट से तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। दम पे ऑलमोस्ट ये तैयार होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी, और उम्मीद है आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू जी।